خبر کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ حکومتی شخصیات کے کیسز میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں تقرری اور تبادلوں کو روک دیا ہے۔ پروسیکیوشن کو ہائی پروفائل کیسز واپس لینے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اہم خبر، حکومتی شخصیات کے کیسز میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں تقرری اور تبادلوں کو روک دیا ہے۔ پروسیکیوشن کو ہائی پروفائل کیسز واپس لینے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ عدالت کا ایف آئی اے نیب پروسیکیوشن تفتیشی ریکارڈ سیل کرنے کا حکم۔ ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین نیب سے عدالتی سوالات پر جواب طلب۔ چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری۔ نیب اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر تحریری جواب جمع کرائے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، شہباز شریف حمزہ شہباز کیس میں تقرر اور تبادلے کس بنیاد پر کیے گئے؟ عدالت نے یہ پوچھا ہے۔ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کارروائی فوجداری نظام، قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے۔ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 10(4)(a) اور 25 پر عمل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وضاحت کریں کہ مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے مداخلت پر بیان دیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ نیلم ارشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ نیلم ارشد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز لیا گیا جو نوٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز، خصوصی عدالتوں اور نیب کیسز کے پروسیکیوشن ٹیم یا افسران کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ کہا گیا کہ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ کارروائی فوجداری نظام اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے۔ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 4(10)(a) اور 25 پر عمل کیا جائے۔ ہم متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کریں۔ عدالت کی جانب سے چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وضاحت کریں کہ مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے مداخلت پر بیان دیا ہے۔ دوران سماعت آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رضوان کا ذکر بھی کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر رضوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، بعد ازاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان معاملات پر تشویش ہے۔ ای سی ایل کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم ریمارکس کیے۔ کہا کہ اخبار کی تراشوں کے مطابق ای سی ایل سے نام نکلنے پر ہزاروں افراد کا فائدہ ہوا۔ ان معاملات کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی خبروں کو ایک ماہ سے دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، اس سے قانون کی حکمرانی پر اثر پڑ رہا ہے۔ امن و امان اور معاشرے میں اعتماد کو برقرار رکھنا آئین کے تحت ہماری ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تاہم دوران سماعت اہم ریمارکس جو ہیں تقرری اور تبادلوں سے متعلق آئے ہیں، جس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے سندھ سے ہیں، اچھا کام کر رہے تھے، کے پی کے میں ان کی کارکردگی اچھی تھی۔ ڈی جی ایف آئی اے نصائر عباسی اچھی شہرت کے حامل ہے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی کو پیش ہونے سے منع کیا۔ ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ پروسیکیوشن برانچ پروسیکیوشن کے عمل میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پروسیکیوشن کو ہٹانے کا جو مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام تر جو تقرریاں اور تبادلے ہیں ہائی پروفائل کیسز میں، خصوصی طور پر جو احتساب عدالتوں میں زیر سماعت خصوصی کیسز ہیں، ان میں جو پروسیکیوشن ٹیم ہے، جو تفتیشی افسران ہیں، ان کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی ہے، اور اس سماعت پر عدالت نے تحریری جوابات طلب کیے ہیں، جو کہ ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین نیب سے طلب کیے گئے ہیں۔ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس میں کس طرح سے پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے، اس پروسیکیوشن ٹیم کی جو تبدیلی کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم پر واضح کیا جائے، اور جو سوشل میڈیا پر ہونے والی خبریں ہیں اس کا ذکر بھی کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہی کہا ہے کہ ان تمام تر خبروں کو ہم ایک ماہ سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اس سے قانون کی حکمرانی پر اثر پڑ رہا ہے۔ تاہم عدالت کی جانب سے ای سی ایل کا ذکر کیا گیا۔ کہا گیا کہ ای سی ایل سے جو نام نکلے ہیں اس سے ہزاروں افراد کا فائدہ ہوا ہے۔ ہم ان معاملات کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ تقرریاں تبادلے ہو رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے 12 بڑے سوالات اٹھائے گئے، اور اٹارنی جنرل اشرف صاحب عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ان تمام سوالات کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ مانگی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے ہیں فریقین کو۔ ان فریقین کی اگر بات کی جائے تو اس میں نیب اور ایف آئی اے بھی شامل ہے۔ ان کو آئندہ سماعت پر تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین نیب سے بھی عدالتی سوالات پر تحریری جواب طلب کیے ہیں۔ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس میں تقرری اور تبادلے کس بنیاد پر کیے گئے۔
اور گزشتہ روز شمائل آپ کو بتائیں کہ ایک نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، جس کا متن جو تھا وہ یہ تھا کہ جو فاضل جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کے کہنے پر، ان کی نشاندہی پر یہ نوٹس لیا گیا ہے کہ جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں ان کی سطح پر، ان سے جو جاری انویسٹیگیشن ہے، جو تحقیقات کا سلسلہ ہے مختلف کیسز میں جو کہ پینڈنگ تھے، ان پر کافی زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان تمام تر معاملات پر کل نوٹس لیا گیا اور آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس نوٹس کی سماعت کی ہے، اور اس نوٹس میں جو فریقین تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جس میں ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور ان سے عدالتی سوالات پر تحریری جوابات طلب کیے گئے۔ عدالت نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں یہ سوال پیش تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس میں تقرری اور تبادلے کس بنیاد پر ہوئے، اہم جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں حکومتی سطح پر وہ کن بنیادوں پر ہو رہے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں عدالت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ ہائی پروفائل کیسز خصوصی طور پر جو عدالتوں میں اور احتساب عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اس کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے، جو تفتیشی افسران ہیں، ان کو تقرری اور تبادلے سے عدالت نے روک دیا ہے۔ تاہم جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پر آئندہ سماعت پر عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین نیب سے عدالتی سوالات پر تحریری جوابات طلب کرتے ہوئے سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ جی شمائلہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیلم ارشد تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومتی شخصیات کے کیسز میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کی سماعت، سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں تقرری اور تبادلوں کو روک دیا، پروسیکیوشن کو ہائی پروفائل کیسز واپس لینے سے بھی روک دیا، عدالت کا ایف آئی اے نیب پروسیکیوشن تفتیشی ریکارڈ سیل کرنے کا حکم، ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین نیب سے عدالتی سوالات پر جواب طلب، چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری، جبکہ نیب اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر تحریری جواب جمع کرائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کیس میں تقرر اور تبادلے کس بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ نیلم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس دوران سماعت ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارروائی فوجداری نظام قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے، چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 10(4)(a) اور 25 پر عمل کیا جائے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وضاحت کریں مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے مداخلت پر بیان دیا، عدالت نے کیس کی سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ حکومتی شخصیات کے کیسز میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کی سماعت، اہم سماعت ہوئی آج، اور سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں تقرری اور تبادلوں کو روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے، اور افسروں کے تبادلے اور تحقیقات میں مداخلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے۔ حکومتی شخصیات کے کیسز میں مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ نیلم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نیلم۔ جی بالکل شمائلہ، آپ کو بتائیں کہ سماعت کو آئندہ 27 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اہم ترین سماعت میں جو گزشتہ روز نوٹس دیا گیا تھا اس پر آج عدالت نے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ ان سوالات میں عدالت کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ جو تقرری اور تبادلے ہو رہے ہیں وہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ عدالت نے خصوصی طور پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے معاملے پر جو تقرری اور تبادلے ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طریقہ کار بتایا جائے کہ کس طریقہ کار کے تحت جو تقرری اور تبادلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں خصوصی عدالتوں اور نیب کیسز کے پروسیکیوشن ٹیم اور افسران ان کو تبدیل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے جو اس کیس میں جو متعلقہ فریقین تھے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور ان میں چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ آئندہ سماعت پر عدالت کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ان پر تحریری جوابات طلب کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اہم سوال جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس میں تقرری اور تبادلے کا بھی اٹھایا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ اس تمام تر معاملے پر عدالت کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ کس طریقے کے تحت جو تقرری اور تبادلے ہیں وہ عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 410(a) اور 25 پر عمل کیا جائے۔ متعلقہ فریقین کو نوٹس کے بعد ان سے تحریری جوابات جو ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس دیے گئے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وضاحت کریں کہ مقدمات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے جو ہے مداخلت کے حوالے سے جو بیان ہے وہ بھی دیا ہے۔ یہ کارروائی فوجداری نظام اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تمام تر کارروائی کا مقصد کسی کو ملزم ٹھہرانا یا کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ صرف اور صرف قانون کی جو حکمرانی ہے
اس کو برقرار رکھنا ہے۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے معاملے پر جو تقرری اور پروسیکیوشن ٹیم پر اس میں بھی عدالت نے سوال اٹھایا اور عدالت نے جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے تحریری جوابات جو ہیں وہ طلب کیے ہیں، جس میں ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین نیب اور سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، اور آئندہ سماعت جو کہ 27 مئی کو ہوگی اس میں تمام تر فریقین سے تحریری طور پر جو جوابات ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، شمائل آپ کو بتائیں کہ جو اشتر اوصاف ہے اٹارنی جنرل وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور عدالت نے ان سے یہ استفسار کیا کہ یقین ہے کہ آپ نے کیس کی پیپر بک ہے وہ پڑھ لی ہوگی، جس پر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اٹارنی ساری تمام تر جو پیپر بک ہے وہ پڑھ لی ہے، تاہم عدالت کی جانب سے اہم جو ریمارکس تھے وہ دیے گئے، جس میں جو محمد رضوان تھے، ڈاکٹر رضوان کو گزشتہ جو کئی کیسز میں اہم کیسز میں تفتیش کر رہے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے حوالے سے بھی عدالت نے ان کے حوالے سے بھی ریمارکس دیے اور کہا کہ ڈاکٹر رضوان کو جب تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان معاملات پر تشویش ہے۔ ای سی ایل کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اخبار کی خبر کے مطابق ای سی ایل سے نام نکلنے پر ہزاروں افراد کو فائدہ ہوا ہے، اس سے قانون کی حکمرانی پر اثر پڑ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور اعتماد کو معاشرے میں برقرار رکھنا آئین کے تحت ہماری ذمہ داری ہے، قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہے عدالت کی جانب سے ان کا ذکر کیا گیا۔ عدالت نے اپنے ایک شارٹ آرڈر میں یہ کہا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہے خصوصی طور پر وہ کیسز جو کہ احتساب عدالتوں میں پینڈنگ ہیں اور جو خصوصی عدالتوں میں زیر التوا ہیں، ان میں جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کے تفتیشی افسران جو ہیں وہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس قبل جو رویہ اور تبادلے کیے گئے ہیں اس پر بھی عدالت کی جانب سے سوالات سامنے آئے، اور ان سوالات کے جواب جو ہیں جو فریقین نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان سے تحریری طور پر طلب کیے گئے ہیں، جو کہ آئندہ سماعت پر 27 مئی کو عدالت کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات طلب کیے گئے ہیں۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ یہ نوٹس جو ہے وہ گزشتہ روز پاکستان کی جانب سے جس میں متعلقہ جو فاضل جج ہیں ان کی نشاندہی پر یہ نوٹس دیا گیا، اور گزشتہ رات ہی اس پر ایک بینچ بنا دیا گیا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ تھا، اور آج دن 1 بجے سماعت ہونے کی۔ تاہم اس تمام تر نوٹس پر سماعت کے بعد اب جو فریقین ہیں جس میں ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین نیب اور سیکرٹری داخلہ شامل ہیں ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اور آئندہ سماعت پر ان تمام تر تحریری اور تبادلوں کے حوالے سے جو تحریری سوالات ہیں ان کے تحریری جوابات عدالت نے طلب کر لیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عدالت نے کیس کی سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی۔ بہت شکریہ نیلم ارشد تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔